اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے، وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کو تسبیح اور حمد کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس آتا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی تعریف اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے۔ جیسے قیامت میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت حمد ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں، لیکن وہ حمد چونکہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس لیے زیر تفسیر آیت کا حصر درست ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی مہربان بخشنے والا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے اور ان میں لوگوں کا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسا کہ بارش کا پانی، مردے اور دفینے، یوں ہی جو زمین سے نکلتا ہے، جیسے سبزہ، درخت، چشمے، کانے اور حشر کے وقت مردے، پھر جو کچھ آسمان کی طرف سے اترتا ہے، جیسے بارش، برف، اولے، طرح طرح کی برکتیں اور فرشتے، اور اسی طرح جو آسمانوں میں چڑھتا ہے، جیسے فرشتے، دعائیں اور بندوں کے عمل، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور وہی اپنی نعمتوں پر حمد کرنے والوں پر مہربان ہے، اور حمد میں کمی کرنے والوں کو اپنے لطف و کرم سے بخشنے والا ہے۔ اور کافروں نے کہا، ہم پر قیامت نہ آئے گی، تم فرماؤ کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم جو غیب جاننے والا ہے، بے شک وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ذرے سے بھی کوئی چھوٹی اور بڑی چیز نہیں ہے، مگر وہ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کفار نے کہا کہ ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کفار سے فرما دیں کہ قیامت کیوں نہیں آئے گی۔ میرے رب عز و جل کی قسم، بے شک قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ میرے رب عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں۔ جب ہر چیز اسے معلوم ہے تو قیامت کا آنا اور اس کے قائم ہونے کا وقت بھی اس کے علم میں ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والوں کا ایک یہ اعتراض تھا کہ انسانوں کے اجزاء بکھرنے کے بعد اس طرح کیسے جمع ہو سکیں گے کہ کسی کے بدن کا کوئی جز دوسرے کے بدن میں نہ پہنچنے پائے۔ اس آیت میں اس اعتراض کا انتہائی نفیس طریقے سے جواب دیا گیا کہ تم نے مخلوق کی پرا گندگی کو دیکھا ہے، جبکہ خالق کی قدرت و علم کا اندازہ نہ کیا کہ وہ ہر بدن کے ہر ذرے کو جانتا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا کہ ذرے سے بھی چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک صاف بیان کرنے والی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے۔ ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں کو بدلہ دے۔ اس آیت میں قیامت قائم کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت تم پر ضرور آئے گی، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے۔ ان عظیم صفات والے لوگوں کے لیے ایمان اور اچھے اعمال کے بدلے میں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ ذرے سے بھی چھوٹی بڑی ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بدلہ دے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے وہ کام کیے جن کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا، اور جن کاموں سے منع کیا ان سے اپنے رب عز و جل کی اطاعت کرتے ہوئے رک گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب عز و جل کی طرف سے بخشش اور قیامت کے دن جنت میں عزت کی روزی ہے۔ اور جنہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کی، ان کے لیے سخت عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جنہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں میں کوشش کی۔ اس سے پہلی آیت میں قیامت کے دن اہل ایمان کا حال بیان کیا گیا، اور اس آیت میں کفار کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کی اور ان پر اعتراضات کر کے اور انہیں شعر اور جادو وغیرہ بتا کر لوگوں کو ان کی تصدیق کرنے سے روکنا چاہا، ان کے لیے سخت عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں کوشش کی دو اقسام۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں کوشش دو طرح کی ہے، ایک اچھی اور دوسری بری۔ قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے یا سمجھانے کی کوشش، ان سے مسائل و اسرار نکالنے کی کوشش اچھی اور عبادت ہے،
لیکن انہیں غلط ثابت کرنے، ان میں باہمی ٹکراؤ دکھانے اور انہیں جھٹلانے کی کوشش بری اور کفر ہے۔ یہاں آیت میں یہ دوسری کوشش مراد ہے۔ کفار کی جانب سے قرآن پاک کی آیتوں پر اعتراضات وغیرہ کا مزید بیان اسی صورت کے آخری رکوع میں آئے گا۔